من الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر مظاهرهم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صل يا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آپ کے سامنے سورہ مبارکہ زاریات کی تلاوت کا شرط حاصل کیا گیا. سورہ زاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ اور اس آیت کا نشان ہے 55. اور اس سورے کی تلاوت کے حوالے سے معصوم کا ایک قول اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف معصوم یہ فرماتے ہیں کہ جو شب و روز اس سورہ کی تلاوت فرمائے، اس سورہ کی تلاوت فرمائے، اللہ اس شخص کی معیشت کی اصلاح کرے گا اور اس سورہ کی برکت سے اس کے لیے قبر میں ایک چراغ روشن ہوگا جو قیامت تک منور رہے گا اور اس کی قبر کو منور کرے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ارشاد ہو رہا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. یاد دلائیے کہ یہ یاد مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. ہماری گفتگو کل اس مقام پر آ کے رکی اور اس سے پہلے کہ ہم غالب موضوع ہوں، موضوع کو ایک مرتبہ آپ کے اذہان عالیہ میں یاد دہانی کے طور پر دوبارہ سے بتانا چاہوں کہ موضوع صبح سیرت اہل بیت میں عزاداری. اور کل ہم نے یہ بات بیان کی کہ ہم عزاداری تمام آئندہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذہان یا ہماری سماج لفظ عزاداری کو سنتی ہے فوراً منتقل ہو جاتی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی طرف. اور ہم نے کل ایک مختصر اپنی مثال کے مطابق امام عالی مقام کا تعارف قرآن اور روایات کے ذریعے سے پیش کیا. آج گفتگو اس مقام پر پہنچے گی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیرت معصومین میں امام حسین کی عزاداری. بعد امام حسین کی عزاداری ولادت کی تاریخ 3 شعبان موسم. اور جب یہ ایک مرتبہ نور بدن خام سے اصحاب قصہ آغوش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہاں پر ارادہ تو نہیں تھا کہ درود کی فضیلت کے حوالے سے روایت کو بیان کیا جائے، لیکن نام مصطفیٰ آیا اور نام مصطفیٰ سے بلند آواز سے درود نہ پڑھے جانے کی بنا پر ذہن میں فوراً ایک روایت آئی. اور وہ روایت یہ ہے کہ اگر جب کسی منافق انسان کو، اور منافق سے پہلے مطلب اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ آیا یہ جنات پہ سے جنات پہ سے نہیں ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. ایک مرتبہ شیطان اور جن چلے جائیں گے. اور اگر یہ پہچاننا ہو کہ یہ شخص منافقین میں سے ہے یا نہیں تو ایک مرتبہ اس کے سامنے بلند آواز سے درود پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب امام حسین آغوش رسول اکرم میں آئے، آغوش میں آنے کے بعد جہاں خوشی ہے کہ کوئی کوثر کی ایک اور تفسیر حسین کی صورت میں آغوش رسول میں آئی، وہیں پہ ساختہ گریہ رسول اکرم جاری ہوا. اور جب گریہ بلند ہوا ایک مرتبہ پاس موجود شخصیت نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ آپ یہ گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ ابھی کربلا منعقد نہیں ہوئی، ابھی امام حسین پر تشنگی اپنے عروج پر نہیں پہنچی، ابھی امام حسین نے اکبر و اصغر و قاسم و عباس کے
نہیں اٹھائے. ابھی تو حسین اس دنیا میں تو وارد ہے، تو موجود ہے، اور بے ساختہ رسول اکرم کے کیا کر رہے ہیں. یہ بتانا مقصود ہے کہ جب بھی حسین کا تذکرہ آئے، حسین کی مظلومیت ذہن میں آئے، حسین پر گریا کیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حسین پر گریا ابھی تو موجود ہے، یہ گریا کیوں ہے؟ گریا کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے خبر دی ہے اس نامولود کی شہادت پر. تو پوچھنے والے پوچھے کہ یہ بتائیے کہ امام حسین کی زندگی میں کہیں تذکرہ ملتا ہے، رسول کی زندگی میں کہیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ رسول نے حسین پر گریا کیا ہو؟ یہ پہلا مقام، یہ جہاں پر ابھی شہادت واقع نہیں ہوئی لیکن رسول اکرم حسین ابن علی پر گریا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور موقع آیا، اور اب ایک مرتبہ یہ شہزادہ بچپنے کے عالم میں پہنچا، اور بچپنے کے عالم میں مسجد نبوی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، اپنے جوان اور اپنے بزرگان کے سامنے یاد دہانی کے طور پر مسجد نبوی ہے. رسول اکرم خدمت پر جذبہ افروز ہے. حسن اور حسین دونوں موجود ہیں. رسول اکرم حسن کے دہن کا بوسہ لیتے ہیں اور حسین کے گلو کو چومتے ہیں. حسن کے دہن کا بوسہ ہے اور حسین کے گلو کو چوم رہے ہیں. حسین نے کئی مرتبہ اس کیفیت کو ملاحظہ کیا، اور ملاحظہ کرنے کے بعد بے اختیار ایک مرتبہ اپنے حجرے کی طرف آئے، اپنے گھر کی طرف آئے اور اپنی والدہ سے یہ عرض کرنے لگے. روایت میں بیان کیا گیا، کہنے لگے کہ اماں یہ بتائیے کیا میرے دہن سے کوئی بو آتی ہے؟ سیدہ متوجہ ہوئی اور پوچھا کیا ماجرا ہے میرے شہزاد، میرے جان کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے کہ نانا رسول اللہ بھیا حسن کے دہن کا بوسہ لے رہے ہیں اور میرے گلو کا بوسہ لیتے ہیں. کیا کوئی میرے دہن سے بو آتی ہے؟ ناگوار بو ہے کہ نانا میرے دہن کا بوسہ نہیں لیتے. اب جناب سیدہ امام حسین کو تسلی دے رہی ہے، تشفی دے رہی ہے، ایک کے بعد ایک کلمات ہیں، لیکن حسین کو ضبط کا اجازہ نہیں. اب راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حجرہ سیدہ سے سید آئی ہیں اور حسین نے سیدہ کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے. مسجد میں آئی اور آنے کے بعد سیدہ رسول اکرم سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ بابا آپ نے فرمایا کہ حسین کا گریا مجھے اذیت دیتا ہے، حسین کو رونے نہ دو. بابا حسین گریا کر رہا ہے اور حسین یہ کہہ رہا ہے کہ نانا رسول اللہ بھیا حسن کے دہن کا بوسہ دیتے ہیں اور میرے گلو کا بوسہ دیتے ہیں، کیا میرے دہن سے کوئی ناگوار بو آتی ہے؟ اب یہ کلمات ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ مسائل مظلومیت امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی اذان منتقل ہو جاتے ہیں. بس جیسے ہی سیدہ نے اس بات کو سنا تو رسول اکرم نے نفی میں جواب دیا، اور بعد میں نقل کیا کہ رسول اکرم نے جواب میں ساتھ نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. سیدہ نے رسول اکرم کو واسطہ کیا بابا میرے حق کا واسطہ جو آپ کے اوپر ہے. اور اس وقت رسول اکرم نے فرمایا اے بیٹی جبرائیل نے مجھے یہ خبر کی ہے کہ ایک مرتبہ یہ جو حسن ہے اس کے دہن سے خون کی طے ہوگی اور یہ میرا حسین سرزمین کربلا پہ کہ خوش گلے کے اوپر تیرے ستم روا ہوگا. پھر سیدہ بھی ہوئی ہوگی رسول اکرم اور رسول اکرم کے اطراف جو ایک مرتبہ اصحاب کا جھرمٹ ہے اس نے بھی گریا کیا ہوگا امام حسین کی مظلومیت پر اور رسول اکرم کو گریا کرتے ہوئے دیکھ کر. اور کے بعد ایک اور مرتبہ ام سلمہ رسول اکرم کے شہادت کے بعد انتقال کے بعد ظاہری طور پر اس دنیا سے جانے کے بعد ایک شخص خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ رسول اکرم ہے اور وہ باہر آلود کپڑے پریشان حال ہے، سیاہ عمامہ ہے. ام سلمہ بے قرار ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اس عالم میں. کہنے لگی ام سلمہ ابھی میرا حسین سرزمین کربلا پر شہید کر دیا گیا. بس بے صبر ام سلمہ بیدار ہوئی اور اس امانت کی طرف، اس کپڑے کی طرف، اس حجرے کی طرف نہیں کہ جہاں پر وہ شیشی موجود تھی، کہ جس شیشے کے اندر وہ خاک موجود تھی، کہ جس کے حوالے سے رسول اکرم نے بتایا تھا کہ اے ام سلمہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا. اللہ
دیکھا کہ اس شیشے کے اندر خام خون میں تبدیل ہو گئے اور بمبارہ مار رہی ہے. یقین ہو گیا کہ آج نواسہ رسول کی شہادت ہو گئی. اور ایک مرتبہ راوی یہ نقل کرتا ہے کہ جس روایت کو علماء اہل سنت نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا کہ ابن عباس نے خواب میں رسول اکرم کو پریشان حال دیکھا اور حسین پر گریہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ تو رسول اکرم کی سیرت اور حیات طیبہ. اس کے بعد جناب علی کے حوالے سے کہ جب ایک مرتبہ امام حسین کا یہ لشکر کربلا پہنچا اور کربلا پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ بہنوں نے بتایا کہ حسین جب سرزمین کربلا آئے ہیں دل دشمن بہنیں پریشان ہے جناب سے اگر کچھ ممکن ہو سکے. امام حسین نے فرمایا کہ جب بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے بابا کو سرزمین کربلا پتین آئی بیدار ہوئے گریہ کرنے لگے اور جب بابا کا گریہ تھا ہم نے پوچھا کہ بابا آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے تو میرے بابا علی نے فرمایا کہ سرزمین کربلا پر میرا حسین خون کے دریا میں ہے لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا. یہ جناب امیر کا حسین تحریر پر گریہ کرنا. میں فاطمہ زہرا کے حوالے سے کیا بیان کروں کہ جب حسین کی مظلومیت کا تذکرہ آیا ہے فاطمہ زہرا اپنے ان تمام غموں کو ایک طرف رکھتی ہے اور اپنے حسین پر گریہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ایک مرتبہ وہ جو ظاہر قبر حسین کے ارادہ کیے ہوئے جاتا ہے قبر حسین کے لیے وہاں پر جب پہنچتا ہے تو روایت کے بیان کرتی ہے فاطمہ زہرا شہزادی کون ہے خواتین جنت کی سردار ظاہر امام حسین کے لیے استغفار کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اور امام حسن جب کلیجے کے ٹکڑے قید کی صورت میں دست پر آ رہے ہیں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی مظلومیت کو دیکھا بے ساختہ امام حسین گریہ کرنے لگے اپنے بھائی حسن کی مصیبت کے اوپر. امام حسن نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے لا یوم کا یوم یا عبداللہ اے بھائی اے حسین کوئی بھی آپ کے فکر جیسا نہیں. 30,000 افراد نے آپ کو گھیرے ہوا ہوگا جو ہر شخص یہ گمان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اس کا تعلق امت محمدی سے ہے اور ہر شخص آپ کو قتل کے لیے آمادہ دکھائی دے گا. امام حسن اپنے وقت آخر امام حسین پر گریہ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس شخصیت کا تذکرہ کہ پختہ گریہ کرنے والے نہیں بلکہ سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں اگر ایک شخصیت کا تذکرہ آتا ہے تو شخصیت کا نام علی بن حسین زین العابدین سید الصالحین ہے. اور اس طریقے سے گریہ کرتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ قصاب کے پاس سے گزرتے ہیں تو قصاب کیا کرتے ہیں اپنے ذبیحوں کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو سید سجاد کی نگاہ پر پڑے. قصاب سے ایک ذبیحہ پر کپڑا موجود نہ تھا. امام نے قصاب سے پوچھا کہ بتا کہ تو نے جب ذبیحہ کو ذبح کیا ہے کیا اس کو پانی پلایا؟ کہنے لگا کہ مولا میں مسلمان ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پانی نہ پلاؤں. بے ساختہ شاید کربلا کی طرف نگاہی اور کہنے لگے کہ بابا مدینے کی گلیوں میں اگر ذبیحہ بھی ذبح کیے جاتے ہیں ان کو پانی پلایا جاتا ہے لیکن ہمارے میرا مظلوم بابا سرزمین کربلا پر پیاسا شہید کر دیا گیا. ایک اور موقع کہ جب یہ ہندوؤں کا لٹا ہوا قافلہ کہاں سے گزر رہا ہے کربلا اس بے کسی کے عالم میں سید سجاد دیکھ رہے ہیں. میں صرف اور صرف وہ واقعات کہ جن واقعات کو حسین کی مظلومیت ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بے کسی کا عالم ہے. جناب زینب نے محسوس کیا کہ اگر کچھ اور دیر عالم رہا تو ایسا ممکن ہے کہ سجاد کی روح قبر ارضی سے پرواز کر جائے. بے ساختہ اپنے آپ کو منہ سے گرایا اور کہنے لگی کہ بیٹا ماجرا کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا ہے بھوبی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بعد کا لاشا سرزمین کربلا پر بے گوڑوں بیٹا کرو. اللہ اکبر. اس وقت جناب زینب نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی میرے بابا اور میرے نانا کی یادگار سید سجاد غم نہ کرو. یہ قوم آئے گی کہ جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کے اوپر روئیں گے اور جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کے اوپر روئیں گے. اور یہ وہ عہد ہے کہ جو عہد لیا گیا ہے. اس کے بعد امام محمد باقر
कम सदी में और जिससे मक्तल नकल किया जाता है कि किस तरीके से करबला और करबला से कूफा और कूफा से शाम के मसाइल। उसके बाद हम आते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर अज़ादारी का एहतमाम करते हुए नजर आते हैं। और जब कोई आता है पता चलता है कि शायर है, शायर से कहा जाता है कि शेर कहता है हमारे जद हुसैन की मजलूमियत पर कुछ शहर कहो। मकतल बताया जाता है, मजलूमियत बताई जाती है और जब मजलूमियत बताई जाती है पर्दे का एहतमाम किया जाता है। अब एक मरतबा शायर कलाम पढ़ रहा है, यहाँ से इमाम तक लिया जारी है, वहाँ से पसे पर्दा से ख़वातीन के रोने की सदा बुलंद होती है। और इमाम मूसा काज़िम कि जिनकी जिंदगी के मुतालिक ये मिलता है कि जिंदगी कैद तन्हाई में गुजरी, इमाम रिज़ा ने अपने बाबा इमाम मूसा काज़िम के गिरी और तारीख को बयान किया कि जब मुहर्रम का हिलाल नमूदार होता मेरे बाबा मूसा काज़िम को मुस्कुराता हुआ नहीं देखा गया। और जब आशूर का दिन आ जाता सबसे ज्यादा मुसीबत का दिन मेरे बाबा इमाम मूसा काज़िम पर हुआ करता था। और फिर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फर्जंद शबीब को कहा कि अपने शबीब ने खुद तबाकियत लिशे फकी अल हुसैन, ऐ फर्जंद शबीब अगर तुम किसी भी चीज पर गिरिया करना चाहते हो, यहाँ पर इख्तिलाफ है मुत्तफ़ है इमाम के कलाम में, जो भी चीज तुम्हारे नजदीक पसंदीदा है अगर तुम गिरिया करना चाहते हो फकी अल हुसैन फइन्नहु युज़बहु कमा कि हुसैन को इस तरीके से ज़िबह किया गया कि जिस तरीके से गोश्त को ज़िबह किया था। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद दीगर आइम्मा की सीरत मुताहरा एक मर्तबा इमाम हसन अस्करी ने अपने एक सहाबी अबू हाशिम जाफरी जिनका नाम नकल किया गया, कहा कि एक शख्स को बुलाओ कि जो मेरी तरफ से जाए कब्र इमाम हुसैन पर और जाके दुआ करे। ये शख्स को बुलाया गया और वो आया, उसको बताया कि तुम जाओ और इमाम हसन अस्करी की तरफ से कब्र इमाम हुसैन पर दुआ करो। जब वो जाने लगा उसने कहा मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है कि इमाम हसन अस्करी भी इमाम है और इमाम हुसैन भी इमाम है, तो फिर इमाम हसन अस्करी इस मकाम पर अपनी ये दुआ क्यों नहीं करवाते? तो जाने वाला चला गया। अबू हाशिम जाफरी के जाने वाले का सवाल इमाम की बारगाह में पेश किया और जब पेश किया इमाम ने जवाब फरमाया कुछ मकाम और वे ज़मीन पर खित्ता अर्ज़ पर ऐसे हैं कि जहाँ पर परवरदिगार आलम ये चाहता है कि वहाँ पर दुआ की जाए और परवरदिगार आलम उन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत की मंजिलत पर पहुँचाता है। और चार तोहफे उनमें से सिर्फ एक से दो तोहफे आपके सामने बयान करूंगा कि ज़ाहिर हुसैन के लिए मर्तबा जब आप ज़ियारत करते हैं पर आपका इरादा कि आपने इरादा किया है इमाम हुसैन का, और इमाम हुसैन की ज़ियारत दरअसल जहाँ बहुत सारे मकासद रखती है वहाँ पर एक मकसद ये भी है जिसको उलमा बयान करते हैं कि याद हुसैन दिल से कम न हो। एक मर्तबा इमाम हुसैन की ज़ियारत आशूर के दिन, इमाम हुसैन की ज़ियारत यौम अरबईन, इमाम हुसैन की ज़ियारत ईद उल फितर में, इमाम हुसैन की ज़ियारत ईद उल ज़ुहा में, इमाम हुसैन की ज़ियारत यौम अरफा में, इमाम हुसैन की ज़ियारत एक मर्तबा माह शाबान में, इमाम हुसैन की ज़ियारत माह रजब की अव्वल तारीख, माह रजब की फसल तारीख, दरमियानी तारीख, माह रजब की आखिरी तारीख, एक मर्तबा इमाम हुसैन की ज़ियारत माह रमज़ान की इब्तिदाई तारीख, माह रमज़ान की शब-ए क़द्र के अंदर इमाम हुसैन की ज़ियारत। कोई भी महीना इमाम हुसैन की ज़ियारत से कम ना हो। और अब अगर किसी के दिल में ये तमन्ना है कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा सकूं, तो उसका भी हर इमाम ने इरशाद फरमा दिया। एक मतलब इमाम ये फरमाते हैं, रिवायत मासूम है कि अगर कोई शख्स करबला जाने का इरादा रखता है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि कब्र इमाम हुसैन के लिए जा सके, तो रिवायत ये बयान करती है कि अपने घर की छत पर सहरा या बयाबान में चले जाओ और हुआ बिल्ला होकर अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दो। तो तुम्हारे लिए वैसा ही सवाल है कि जैसे कोई शख्स कब्र इमाम हुसैन पर पहुंचकर इमाम आली मकाम की बारगाह में सलाम करता हुआ नजर आता है। और उसके बाद ज़ियारत नाहिया कि जिसकी निस्बत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तरफ दी गई, वो ज़ियारत जो एक मर्तबा इमाम हुसैन की मज़लूमियत को बयान करते हुए नजर आती है।
وہاں پر ایک جملہ آیا السلام علی شفاء الصابرات، میرا سلام ہو پیار سے مجھ پر پھٹ جانے والے ہونٹوں کے اوپر۔ عزیزان، گرمی کا زمانہ چل رہا ہے اور اس گرمی کے زمانے کے حوالے سے یہ بات علماء بیان کرتے ہیں مقتل کے اندر کہ امام نے کبھی جناب سکینہ کے حوالے سے، کبھی امام زین العابدین کے حوالے سے کیا ارشاد ملتا ہے؟ شیعی مہما شربتم ماء بالفضل، اے میرے چاہنے والوں، جب کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا۔ عزیزان، ہزارہ نے منظور کربلا مجلس منعقد ہو گئی، نانا حسین آیا، بے ساختہ آنکھوں سے اشک جمع ہو گئے۔ بس امام حسین کی مظلومیت کے پیاس جب آپ پانی پیتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کے وجود کے اندر سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، اطمینان، طبیعت ایک مرتبہ بحال ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ سنیے کہ جب یہ آپ جو پانی پیتے ہیں اس پانی کے اوپر امام کے 4 حق ہیں، لیکن ایمان کو ان 4 حقوق پہ محروم کیا گیا۔ پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق امام حسین کا حق کیا ہے کہ اگر یہ پانی کسی بھی انسان کی ملکیت میں ہو اور وہ شخص پیاسا ہو تو وہ شخص اس کی ملکیت سے بغیر اجازت کے پانی پی سکتا ہے۔ امام کو حق انسانیت سے محروم رکھا گیا۔ اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق حق ذی روح ہے۔ حق ذی روح کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ اس پانی کو یا تو آپ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس پانی سے کسی ذی روح کی جان بچ سکتی ہے۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر آپ تیمم کیجیے اور وہ پانی ذی روح کے حوالے کر دیجیے، لیکن امام کو حق ذی روح سے محروم رکھا گیا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ ہر جزاء الاحسان کے کل احسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں۔ امام نے جب لشکر حر سے ملاقات کی، 1000 کا لشکر جہاں بلب تھا، اس وقت کلام سے پہلے ایک مرتبہ کریم ابن کریم فرزند زہرا نے مسجدوں کے تہانے کھلوا دیے، 1000 لشکر کو سیراب کیا۔ نہ صرف لشکر کو سیراب کیا بلکہ سواریوں کا سیراب کیا، نہ صرف سواریوں کا سیراب کیا بلکہ ایک مرتبہ پانی کو گھوڑوں کی کتابوں کے اوپر ڈالا گیا تاکہ وہ جو حرارت ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ پانی کے حق امام حسین کے اوپر کہ جو فرات کا بہتا ہوا پانی ہے، یہ پانی حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے حق میں ہے اور حسین کو حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے حق میں ہے۔ اور اب حسین کی پیاس حسین کے 4 آبا پہ جاری ہوئی۔ پہلے ایک مرتبہ جب جبرائیل آئے اس مقام پر کہ جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والی ہے، جیسے ہی نانا حسین آیا ساختہ آنکھوں سے اشروا ہوئے، کہا کہ اسلام میں مظلومیت کیسی؟ تو جبرائیل نے کہا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کانہو بین السماء والدخان، کہ حسین اور ان کی آنکھوں کے درمیان پیاس کی بنا پر ایسے ہیں کہ جیسے بادل ہو گیا۔ امام حسین کی پیاس کا اثر امام کی آنکھوں پہ ظاہر ہوا۔ اس کے بعد امام حسین کی پیاس کا دوسرا اثر سن سکیں گے تو سنیے کہ جب ایک مرتبہ کڑیت جوان علی اکبر میدان کارگار میں واپس پلٹا اور اپنے بڑے باپ سے تمنا کا اظہار کیا، اے بابا لوہے کی گرمی حالات کی ادارے ہے، کاش ایک قطرہ یاد ایک مرتبہ میسر آ جائے۔ پر ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ اے اکبر اپنی خود زبان میرے ذہن میں داخل کرو۔ اکبر نے اپنی خود زبان حسین کے ذہن میں داخل کی، وہاں میں نکالی اور نکالنے کے بعد کہنے لگے بابا آپ کا قلوب میں مجھ سے زیادہ آپ کا قلوب تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ پیاس کا دوسرا اثر امام کے قلوب کے اوپر ظاہر ہوا اور تیسرا اثر ایک مرتبہ جب تمام حسین کے چاہنے والے چلے گئے تو موقع پر امام نے فرمایا اس پوری مجھے سیران کر دو، الان تفضت کبدی کہ میرا کلیجہ بھونا جاتا ہے۔ تفضت کیا ہے؟ تفضت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ گرمی اپنی شدت پر ہو اور اس شدت کے اندر جب ڈیوٹی سفر کو طے کرے، مسافر کو طے کرے اور سورج کی گرمی اس ڈیوٹی کو بھون کے رکھ دے، اس کو تفضت کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے اب کو سیراب کر دو کہ کلیجے کی گرمی نے مجھے بھون کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر امام کی پیاس
کر یہ شخصی ایک مرتبہ پسر سعد کے پاس آیا، دیکھ رہا ہے کہ کب کما رہا ہے، کہنے لگا کیوں کب کما رہا ہے؟ ابھی حسین کو بتا دے، حسین کے سر اور در کے درمیان جدائی کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں سر اور در کے درمیان خنجر چلا رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی معظمہ کے ہاتھ ہے، اور وہی کہہ رہی ہو صرف خنجر نہ چلا، میں حسین کو چکیاں پیس پیس کے مارا۔ الا ولعنۃ اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد